اپنی منزل کا تعین نہیں کرنا. اگر آپ اچھے ہیں کسی کی برائی آپ کو برا نہ بنائے. اگر آپ نیک ہیں تو برائی کے معاشرے میں آ کر آپ خود برے نہ بن جائیں. ساری جگہ اندھیرا ہوتا ہے لیکن ایک جگنو اس اندھیرے میں بھی ٹمٹما رہا ہوتا ہے. اس کی ہلکی سی چمک سارے اندھیرے سے مقابلہ کرنے کا اعلان کر رہی ہو. برائی کو رفع کرنے کا حکم ہے لیکن اچھائی کے ساتھ. تو بس اتنا سا پیغام آج آپ لے کر جائیے کہ ہم نے آج اللہ کی بندگی کا عہد کرنا ہے. ہم نے آج اپنے کردہ و نہ کردہ گناہوں پر معافیہ مانگنی ہے، ورنہ یہ ہمارا قومی مزاج ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو فرشتوں جیسا پاکیزہ سمجھتا ہے اور دوسرے آدمی کو فرعون، حامان، شداد، نمرود جیسا راندہ درگاہ سمجھتا ہے. یہ قومی مزاج ہے ہمارا. ہم صحیح ہیں بس. اس مزاج کو تبدیل کیجئے. اپنی غلطیوں کا ادراک کیجئے، ان کا استحضار کیجئے، اپنی کوتاہیوں کو قبول کیجئے. آپ اگر اچھے بیٹے نہیں ہیں تو بنیے. اچھے شوہر نہیں ہیں تو اچھے شوہر بنیے. اچھے باپ نہیں ہیں تو اچھے باپ بننے کی کوشش کیجئے. آپ اچھے شہری نہیں ہیں تو اچھا شہری بننے کی کوشش کیجئے. سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا ہے، اسے بندر کے ہاتھ میں ناریل نہ بنائیے. اس کا مثبت استعمال کیجئے. آپ کی کوئی شیئرنگ، آپ کا کوئی لائک، آپ کا کوئی کمنٹ اس جہالت سے بھرے معاشرے میں مزید جہالت کا باعث نہ بنے. آپ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیے. آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیے. آپ لڑتے ہوا میں صلح کرائیے. یہ کردار ادا کیجئے جو ایک دائی کا کردار ہے، جو ایک مصلح کا کردار ہے. باقی آگ لگانے والے تو بہت ہیں، آپ آگ بجھانے والوں میں شامل ہو جائیے. یہ نہ دیکھیے کہ آپ کی چونچ میں اس چڑیا کی طرح جو آتش نمرود کو بجھانے کے لیے چونچ میں پانی لے کر آتی اور آگ پر پھینکتی. اس سے کسی نے پوچھا تھا، حکایت ہے مولانا روم کی، کسی نے پوچھا تھا کہ اتنی بڑی آگ تیری چونچ والے ننھے پانی کے قطروں سے بجھ سکتی ہے؟ اس نے کہا تھا میں اس کی مکلف نہیں کہ آگ کو بجھا دوں. اس سے اگر سوال ہوگا تو شاید یہ سوال ہو کہ آگ بھڑکانے والوں میں تھی یا آگ بجھانے والوں میں.